اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کروانے کے لیے۔ ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، انفسہم جاؤ کا، اور آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو بہت رحیم پائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ جس پر سب لوگوں کا اتفاق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اب میں اس کے ترجمے پر اور اس کی تشریح پر تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ، بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں وسیلہ غلط ہے، وسیلہ شرک ہے، وسیلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن میں اس آیت مبارکہ کا جب آپ کے سامنے تشریح کروں گا تو فیصلہ آپ خود کریں گے کہ وسیلہ ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا الا لیطاع، جس کی اطاعت نہ کی جائے، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ یعنی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کے لیے بھیجے ہیں۔ ولو انہم ظلموا، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، انفسہم جاؤ کا، اور آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اور اے نبی جب یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کو بہت رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے جو باذن اللہ تک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو رسول بھیجے ہیں اطاعت کے لیے بھیجے ہیں، امت کو ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں جو باذن اللہ کا لفظ ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ باذن اللہ کا لفظ رسولوں کے لیے ہے یا امت کے لیے ہے۔ باذن اللہ، یطاع جس کی اطاعت کی جائے، مطاع اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ صرف ان کی اطاعت کرنے کے لیے بھیجے ہیں، اور امت جو ہے وہ ان کی اطاعت کرے گی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ یعنی اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ باذن اللہ کا ایک مطلب جو عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہر دفعہ اس کی اللہ سے اجازت لینا ضروری ہے، یہ نہیں ہے۔ باذن اللہ کا مطلب ہے وہ طریقہ کار، وہ قانون جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے وہ بات مقرر کی ہو، اسی کے مطابق سے چلنا ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کہتے ہیں۔ ذرا تشریح میں نہیں جاؤں گا، میں صرف آسان سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور اے نبی آپ کے پاس آئیں، یہ پہلی شرط ہوگی۔ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور آپ کے پاس آئیں تو کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ یعنی تین چیزیں ہو گئیں، پہلا آپ کے پاس آنا، نبی یا رسول کے پاس آنا، دوسرا خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور تیسرا اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، ان کے لیے استغفار کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، یقیناً اس اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی یہ تین کنڈیشنز ہیں، تین شرائط ہیں جن کا
پورا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ اس کے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن یہاں قدرت کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کے احکامات، اس کی پیروی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کرنے والی نہیں، اس کے اختیار پر بات کرنے والی نہیں، صرف اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی بات ہے۔ یعنی جب امت میں سے کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کر لے گا، کوئی گناہ کا ارتکاب کر لے گا، تو اسے کیا کرنا پڑے گا کہ وہ رسول کے پاس جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اور رسول بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں تھا، یعنی جب کوئی صحابی یا اپنے جان پر ظلم کر لیتا، کچھ سے کمی واقع ہو جاتی تھی، تو وہ حضور اکرم کے پاس آتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان فانی سے رحلت فرما جانے کے بعد اس آیت کا مطلب کیا ہوگا اور اس آیت پر کس طرح سے عمل ہوگا، کیونکہ ظاہری دنیا میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ جاؤ کا والی جو شرط ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے کہیں گے، غیبت میں ان سے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کیجئے۔ لیکن آیت مبارکہ میں اس قسم کا کوئی بھی اشارہ تک موجود نہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی تک تھی، اس کے بعد تک تھی، یا قیامت تک ہوگی، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، لہٰذا اس کی آیات مبارکہ قیامت تک ہماری رہنمائی کریں گی۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، جیسا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا بہت اس کی تشریح میں فرق اگر آئے گا تو اس کو زمانے کے مطابق درست کیا جائے گا۔ یعنی آج اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی زندگی سے برزخ کی طرف رحلت فرما چکے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کے مزار اقدس پر جائیں گے اور وہاں جا کر معافی مانگنے سے ان سے رجوع کریں گے، جیسا کہ بعض روایات میں موجود ہے کہ جب کوئی روضہ رسول پر پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی بات کو سنتے ہیں۔ میں جو سمجھا ہوں اس بات سے وہ یہی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس آیت مبارکہ میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وسیلہ ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ دیکھیے، اس کے دو معنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے براہ راست مخاطب ہونا اور ان کی ذات کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا۔ دیکھیے، آپ جس طرح سے بھی مناسب سمجھتے ہوں، آپ کا ایمان اس پر قائم ہوتا ہو، تو وہی طریقہ اختیار کر لیں۔ جن لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس تک پہنچ سکتے ہیں، مزار اقدس تک پہنچ سکتے ہیں، وہ وہاں جا کر دعا کر سکتے ہیں، اور جو اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے وہ ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، قادر کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کسی بات پر اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شرطیں لگاتا ہے تو وہ شرائط اس آیت مبارکہ میں موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان کی زندگی یا اس جہان فانی سے رحلت فرمانے کے بعد کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، صرف ایک مطلق آیت مبارکہ ہے جو مطلق حکم کو بیان کر رہی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بات صرف ہوتی ہے سمجھنے کی اور سمجھانے کی، ضد کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ ضد بھی کرتے ہیں، لیکن میں
عرض کرتا ہوں کہ ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا جز ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں اور شفاعت کریں گے۔ وہ اپنی زندگی میں بھی ہماری سفارش کیا کرتے تھے، اس وقت بھی ہماری سفارش کریں گے اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، اور دعا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ